فَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی چیز ہے، کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جن بنیادوں پر محبت کی جاتی ہے یا محبت کے جو محرکات ہیں جن کی وجہ سے محبت حرکت میں آتی ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ محبت آپ رشتے کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن دنیا کے رشتے عارضی ہیں۔ یہ ہمارے مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے کسی قدرت کی بنیاد پر، کسی کمال کی بنیاد پر، کسی حسن کی بنیاد پر۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کے عروج بھی دیکھے ہیں اور ہم نے ان کے زوال بھی دیکھے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے، ہر قدرت کی نصیب میں ایک دن بے بسی ہے، عاجزی ہے، لاچاری ہے۔ ایک محبت کا جو بہت بڑا محرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مہربان ہے۔ مہربانی کی بنیاد پر محبت انسان کرتا ہے کہ میرے اوپر وہ مہربان ہے، میرے اوپر وہ توجہ دیتا ہے، میرے ساتھ وہ وفا کرتا ہے۔ محبت دو طرفہ عمل ہے، ہاں جی۔ تو میرے عزیز دوستوں کہ اس وفا اور محبت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی وفادار ہے، نہ کوئی انسان کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی محبت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ سب سے زیادہ اس سے ڈرا جائے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار انسان کو اس بات سے متوجہ کرتا ہے، اس بات سے ڈراتا ہے کہ ڈرو مجھ سے، میں کسی وقت بھی تمہیں پکڑ سکتا ہوں، کسی وقت بھی میرا عذاب حرکت میں آ سکتا ہے۔ ام امنتم ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا یہ لوگ بے چنت ہو گئے ہیں کہ یکا یک یہ زمین دھسے، یہ لرزتے ہوئی زمین دھسے اور اس کے اندر یہ چلے جائیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا اس بات سے یہ بے خوف ہو گئے کہ آسمان کے اوپر ایک طاقت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے اور تمہارے اوپر وہ تیز ہوا بھیجے، ہاں جی، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں قوموں کو اللہ پاک نے اکثر ہوا کے عذابوں سے، یعنی جس عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے، ان عذابوں میں سب سے بڑا عذاب جو تھا وہ ہوا کا عذاب تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھیاں آتی تو بے چین ہو کر ٹہلنے لگتے تھے، اور جب تک آندھی رک نہیں جاتی تھی آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کہا ہے کہ کیا افامن الذین مکروا السیئات، یہ بے چنت ہو گئے ہیں جو حق کے مقابلے میں باطل کے حق میں کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان کے اوپر ایسا عذاب آئے اور اس طرف سے عذاب آئے، اس سمت سے عذاب آئے جس سمت ان کی توجہ بھی نہیں کی، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح بھی خدا کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پاک ان کو پکڑ لے جبکہ یہ چل پھر رہے ہوں، گھر سے نکلے ہیں سکون کے ساتھ نکلے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی موت آ سکتی ہے، یکا یک ان کے اوپر موت آ جائے، اچانک ان کو موت آ کر دبوچ لے۔ اور تقلب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حالت سفر میں ہوں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر موت سے دوچار کر دے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سفر کی موت عذاب ہے،
لیکن کس کے لیے؟ کافر کے لیے عذاب ہے، مومن کے لیے عذاب نہیں ہے۔ بلکہ مومن کی موت اگر حالت سفر میں آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ موت ایک لحاظ سے شہادت کی موت بن جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم جئیں جہاں بھی، مریں ہم مدینہ کے اندر، دفن ہم مدینہ کے اندر ہوں، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، ان کا روضہ وہاں ہے، سب کی خواہش ہے۔ تو وہ آدمی جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی موت کے اوپر رشک کرنے لگے، یہ بڑے کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کی مدینہ میں موت واقع ہوئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عزیز دوستوں سے یہ بات سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یہ خوش نصیب اس وقت ہوتا جب اس کی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے حالت سفر میں موت واقع ہوتی، یہ خوش نصیب ہوتا۔ پھر آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، اگر نیکی کے راستے میں کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے اور سفر کی حالت میں ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گھر سے اس سفر تک کا جتنا فاصلہ ہے اس کو ناپو، اور جتنا فاصلہ وہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام پر اتنی جنت کی زمین الاٹ کر دیتے ہیں جی۔ یہ حالت سفر کی موت ہے، لیکن کافر کے لیے یہ عذاب ہے کہ اللہ پاک ان کو پکڑ لے، تقلبہم، جب کہ حالت سفر میں ہوں، چل پھر رہے ہوں، وما ہم بموجزین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیصلے کو وہ ٹال نہ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے وہ بھاگ نہ سکیں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو وہ روک نہیں سکتے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کی آیت آیت میں یہی درس دیا جا رہا ہے کہ ڈرتے رہو تو صرف اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن کی آیت آیت میں یہی پیغام مل رہا ہے، اگر کوئی محبت کے قابل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، خوف بھی اس سے کھاؤ لیکن امید بھی اس سے رکھو، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں جس کے اندر جتنی مضبوط ہیں اس کی عبادتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے معاملات اتنے خوبصورت ہوں گے، اس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ انسان بن جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب انسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ پاک قبر کی پہلی رات کو آسان بنا، اللہ منکر نکیر کے سوالات